مسجد میں آئے تو وہاں نہیں ملے. کسی نے پوچھا اب کہاں ہوں گے؟ کہا بازاروں میں ہوں گے. ذرا ریٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ تجارتی بےایمانی تو نہیں کر رہے. تو دیانتدار حکمران محلوں میں بھی نہیں ملتے. جب وہ مسجدوں میں نہیں ہوتے تو پھر منڈیوں کی نگرانی میں ہوتے ہیں. اور جب وہ وہاں بھی نہیں ملا تو کسی نے پوچھا اب کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جو پیچھے مسجد کے میدان میں نے وہاں دیکھا تھا سو رہا تھا، ادھر جاؤ. اور وہ سفیر وہاں آیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی موٹے کمبل کا کرتا پہنے ہوئے اپنے بازو کا تکیہ لگائے ہوئے فرش ریت پر سو رہا ہے. کہ ہمارا حکمران جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، یہ ہے جو اس اطمینان سے سو رہا ہے. اور اس اطمینان سے وہی سوتا ہے جس نے کسی کو کچھ کھایا نہ ہو، کسی کا کچھ مارا نہ ہو. تو علی حاضر قیاس اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس سارے مضمون کو سمیٹوں. آپ ان اشاروں کو سمجھ لیجئے کہ صاحب یہ ریاست منتقل ہو رہی صلاحیت سے صلاحیت کی طرف، صالحیت سے صالحیت کی طرف، خدا خوفی سے خدا خوفی کی طرف، بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی. اسی طرح منتقل ہوتی ہوئی یہ حضرت عثمان کے پاس آئی. اسی طرح یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی. اسی طرح پھر علی سے یہ حسن کی طرف اس لیے نہیں گئی کہ حسن علی کا بیٹا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ اس لیے گئی ہے کہ حسن اپنے وقت کا سب سے باصلاح آدمی. اور حضرت حسن سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر منتقل ہوئی ہے تو اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ایک رشتہ دار سے دوسرے رشتہ دار کو گئی ہے، اسی صلاحیت کی بنیاد پر گئی. اب حضرت حسین کی طرف آئیے، ہم اس موضوع کو پھر آتے ہیں کہ وہ کیا تبدیلی تھی جس نے اسے اتنا بے چین کیا کہ وہ 8 ہی کو چل پڑا مکے سے. اس نے 9 تک کا بھی انتظار نہیں کیا، اس لیے کہ اب حکومت اپنی اس پٹڑی سے اتر گئی. انتقال اقتدار صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ہوا، صالحیت کی بنیاد پر نہیں ہوا. میں نہ کسی کی نیت پر شبہ کرتا ہوں اور نہ جھوٹ بولتا ہوں، کیونکہ میں لفظوں کا سوداگر نہیں ہوں. مجھے پتا ہے جو بول رہا ہوں اس کا جواب مجھے خدا کو دینا ہے، آپ کو نہیں دینا. آپ اگر مجھ سے راضی ہو جائیں تو مجھے کچھ دے نہیں دیں گے، آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں مجھ سے کچھ چھین نہیں لیں گے. میں جو بات صحیح سمجھا ہوں وہ آپ تک منتقل کر رہا ہوں. بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، بسم اللہ حسین کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اٹھ جائیے. بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کو آپ اپنا جواب دیں گے، میں اپنا جواب دوں گا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے اعمال میرے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے. اب تک یہ ریاست اسی طرح منتقل ہو رہی تھی، لیکن اب ایک شخص سے ایک جذباتی فیصلہ ہوا. اس کی پشت پر اس کی نیت کیا تھی یہ اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے، میں اس میں دخل نہیں دیتا. وہ جانے اور اس کا رب جانے، کیونکہ مجھے قرآن نے اس کے لیے بھی ہدایت دے دی ہے. وہ ہدایت بھی آپ کو بتا دوں. وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی ایک امت تھے، ایک گروہ تھے، گزر گئے ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا جواب وہی دیں گے، تم جواب نہیں دو. لہذا اس میں نہ الجھو کہ کس نے کیا کیا، یہ دیکھو کہ اس کے نتائج کیا نکلے تاکہ ہم ان نتائج سے بچ جائیں. تو جناب ایک جذباتی فیصلے کی بنیاد پر ریاست ایک باپ نے بیٹے کے حوالے کر دی جو اس سارے ماحول میں سب سے باصلاحیت نہیں تھا. اگر میں یزید کا مقابلہ کروں آج کے دور کے حکمرانوں سے تو وہ فرشتہ تھا، لیکن اگر اس کا مقابلہ کریں آپ صحابہ کرام کے زمانے سے تو وہ شیطان تھا. بات ہے مقابلے کی. مقابلہ کس سے ہے یزید کا؟ مقابلہ یزید کا لیاقت علی سے نہیں ہے، مقابلہ یزید کا فیروز خان نون سے نہیں ہے، مقابلہ یزید کا بھٹو سے نہیں ہے، مقابلہ یزید کا جنرل ضیاء الحق سے نہیں ہے، مقابلہ یزید کا حسین سے ہے، مقابلہ یزید کا محمد بن حنفیہ سے، مقابلہ یزید کا عبداللہ ابن زبیر سے ہے، مقابلہ یزید کا عبداللہ ابن عمر سے ہے، مقابلہ یزید کا عبداللہ ابن عباس سے ہے، مقابلہ یزید کا ان لوگوں سے ہے. ان کے مقابلے پر وہ نہ صالحیت رکھتا ہے نہ صلاحیت رکھتا ہے.
لہذا ایک بے صلاحیت آدمی کو اسلامی ریاست چاندی کی تشتری میں لگا کے ایک باپ نے جذباتی فیصلے کے ذریعے دے دی. اور یہ وہ نقطۂ زوال تھا امت مسلمہ کا جسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا. یہاں پھر ایک سوال آ جائے گا کہ صاحب انہوں نے کیوں محسوس کیا, باقیوں کو کیوں نہیں محسوس ہوا؟ میں اس کا بھی جواب دیتا جاؤں. میری ساری بات غیر جذباتی ہے, بار بار آپ سے کہتا ہوں, کوئی جذبات کی لاگ اور لگاؤ اس میں موجود نہیں. ریل گاڑی میں آپ سفر کرتے ہیں, جس وقت کانٹا لالا موسیٰ سے تبدیل ہوتا ہے اور گاڑی لاہور جانے کے بجائے فیصلہ آباد کی طرف مڑتی ہے, کتنے مسافر ہیں جنہیں محسوس ہوتا ہے کہ کانٹا بدل گیا, اگرچہ سارے اسی گاڑی میں بیٹھے. کوئی ایسا ہوتا ہے جسے پتہ لگتا ہے کہ یہ 1 انچ کا فرق آ گیا, اور باقی اپنی باتوں میں مشغول ہیں, اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں, اپنے تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں, اپنے کھانے اور پینے میں مشغول ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھے نہیں ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس باریک تبدیلی کو اس کے نقطۂ اول پر محسوس کرے. اگرچہ وہ باریک سی تبدیلی جو اس کے نقطۂ اول پر ہوتی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کتنی اہم ہوتی ہے, کہ 1 انچ کا کانٹا بدلنا گاڑی کو لاہور سے فیصل آباد لے جاتا ہے. اور عام آدمی کی سمجھ میں تب آتا ہے جب گاڑی فیصل آباد کے قریب پہنچتی ہے, اسے پتہ لگتا ہے اچھا میں تو لاہور جا کے فیصل آباد آ گئی. کب پتہ لگا عام آدمی کو؟ اس وقت پتہ لگا جب امویوں کے دور میں اللہ کے ایک نیک بندے نے کھڑے ہو کے خلیفۃ المسلمین سے کہا, جناب یہ جو آپ جمعے کی تقریر کر رہے ہیں اسے مختصر کیجئے, عصر کا وقت ہونے لگا ہے, جمعہ پڑھائیے. اس نے کہا اچھا تو بڑا سچا, ایسے سچے آدمی کی اللہ کی جنت میں زیادہ ضرورت ہے, اس کی گردن مار دو. یہ گاڑی اب فیصل آباد پہنچ گئی تھی, اگر یہ لاہوری ہوتی تو پھر وہ منظر ہوتا کہ فاروق اعظم کھڑا ہے ممبر نبوی پر, اور وہاں ایک عام آدمی اٹھ کے کہتا ہے تیری بات نہیں سنیں گے, پہلے یہ بتا کرتا کہاں سے بنایا. تو اسے جواب دینا پڑتا ہے کہ یہ کرتا میں نے کہاں سے بنایا ہے, عبداللہ بیٹے تم بتاؤ میں نے کرتا کہاں سے بنایا. وہ کہتے ہیں سب کو 1 چادر ملی تھی, ابا لمبے ہیں ان کا کرتا نہیں بنتا, میں نے اپنی چادر انہیں دے دی, یہ 2 چادروں میں بنا. تو آپ نے دیکھا اسلامی ریاست کی گاڑی جب اپنی پٹڑی پر ہوتی ہے تو ایسے حکمران ہوتے ہیں, اور جب ریاست کی گاڑی اس پٹڑی پر ہوتی ہے تو پھر ایسے حکمران ہوتے ہیں. یہ وہ تبدیلی تھی جو اسلامی نظام حکومت میں آئی, اسلامی نظام سیاست میں آئی. ہمارے بعض بزرگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, سیاست کا نام لے دو, کہتے ہیں سیاست کی بات کرتا ہے. ان سب یہ سیاست کی بات حسین نہیں کر رہا, تسبیح لے کے حرم میں بیٹھ جاتا, سارے دن تسبیح پڑھتا, نہ چھلے دار شوربے میں کمی آتی اور نہ اس کے لباس میں کمی آتی کہ نذرانے اتنے ملتے کہ اولاد تک سے سمیٹے نہ جاتے. اس نے سب پر خاک ڈال دی, وہ ساری مصلحتوں اور مصالحتوں کو تنکوں کی طرح بہا کے لے گیا. اور صورت یہ ہے کہ سارے سمجھاتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, حسین نہ جاؤ, کوفے والے بے وفا ہیں, مت جاؤ, تم کامیاب نہیں ہوگے, ابھی ذرا صبر کرو. لیکن وہ جاتا ہے اس لیے کہ نشہ تائید حق باتوں سے اترا ہے, کہیں لاکھ دشتے کربلا تک لوگ سمجھانے گئے. اسے پتا ہے کہ وہ 72 آدمیوں کے ذریعے انقلاب نہیں لا سکتا, لیکن 72 سروں کے چراغ جلا کے وہ 1300 برس تک تحفظ دے سکتا ہے اس ریاست کے نظام کو, تاکہ 1360 برس بعد کوئی آئے اور آ کے کہے کہ صحیح بات وہی تھی جو حسین نے میدان کربلا میں کہی تھی. تم بھی اگر چاہتے ہو کہ اسلام کا نظام اپنی صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو حسین کے مشن کے لیے ہم اٹھتے ہیں, اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ہم اٹھتے ہیں, اور اس نظام کے قیام کے لیے ہم چلتے ہیں جس نظام کی بنیاد اس پر نہیں ہے کہ کون کس کا بیٹا. آپ نے دیکھا اس سارے تقریر کے دوران آپ کی آنکھوں میں نمی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کہ یہ خالص اصول کی باتیں ہو رہی ہیں.
یہاں میں ایک بات آپ کو کہوں، اگر حسین اور ان کے ساتھیوں کی نگاہ میں اپنی جان کی قیمت خدا کی قسم ایک تنکے کے برابر بھی ہوتی تو مکے سے کوئی مروانے انہیں پکڑ کے نہیں لے گیا تھا کربلا تک۔ عام آدمی شاید یہ نہ جانتا ہو کہ کربلا کتنی دور ہے مکے سے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑا موٹا سا فاصلہ ہوگا، نہیں، یہ 36 منزلوں کا فاصلہ ہے، ایک منزل 48 انگریزی میل کے برابر ہے۔ یہ مکے سے کربلا تک پہنچنے کا فاصلہ مہینے کا فاصلہ ہے۔ وہ 8 ذی الحجہ کا مسافر بہت جلدی سے جلدی بھی پہنچا ہے تو 3 محرم کو پہنچا ہے میدان کربلا میں۔ 22 دن وہ اور 3 دن یہ لگا لو، 25 دن لگے ہیں اس سفر میں۔ سینکڑوں مقام آئے ہیں جہاں سمجھانے والوں نے کہا واپس چلے جاؤ، وہ واپس نہیں گئے۔ اس رات بھی جس سے دوسرے دن یہ وقوع ہونے والا ہے، وہ سارے سر اب نیزوں پر چڑھ کے روشنی کے مینار بننے والے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے مولوی اور ذاکرین ہی زیادہ عقل مند ہیں، انہی کو سمجھ میں آتا ہے؟ حسین کی سمجھ میں اتنا بھی نہیں آتا تھا کہ صبح میرے ساتھ کیا ہونے والا، یہ لشکری کیا کرنے آئے ہیں؟ میدان جنگ میں پھول بٹتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، کوئی چندے نذرانے آتے ہیں، کوئی دسترخوان بچتے ہیں، وہاں تو خون بہتا ہے، بٹتے ہیں، وہاں وہ روشنی بٹتی ہے جو قیامت تک آدمی کو زندہ جاوید کر دیتی ہے۔ وہ اس رات بھی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے لڑائی ان کی میرے ساتھ ہے، میں تمہیں اپنے حلقہ اطاعت سے آزاد کرتا ہوں، تم میں سے جس کی مرضی آئے واپس چلا جائے، چراغ بجھا دو، جو جانا چاہتا ہے صبح سے پہلے نکل جائے، تمہیں یہ کوئی نہیں روکے گا۔ ان میں سے ایک آدمی بھی واپس نہیں گیا۔ میں یہاں موازنہ تو نہیں کرتا، لیکن ایک دلچسپ بات ہے جو ذہن میں اسی وقت آئی، تاریخ کا ایک بڑا عجیب مماثل واقعہ، اور وہ یہ کہ مکے والوں نے پورا زور لگا لیا مظالم میں۔ تاریخ ششدر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی بھی مرتد نہیں ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں بھاگا، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ جوان ہے۔ یاسر ہیں کہ پانی میں دھوتے دے دے کے بدحواس کر دیتے ہیں، مگر بھاگتے نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ۔ یہ بڑھیا سمیہ ہے، دہکتے ہوئے انگارے سر پر رکھ کے جلا دیتے ہیں، مگر وہ چھوڑتی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارنے والے تھک جائیں، کہتے ہیں سانس لے لیں تو تجھے ماریں گے، وہ کہتے ہیں کہ تو تھک گیا ہے مارتے مارتے، میں مار کھاتے کھاتے نہیں تھکی۔ ٹوٹ جاتے ہیں ظالم اندر سے، مظلوم نہیں ٹوٹتا۔ تو جس طرح اس کے نانا کا کوئی صحابی، اس کے نانا کا کوئی ساتھی، اس کی نانا پر ایمان لانے والا کوئی فرد بشر کسی تشدد کے باوجود ایمان کے راستے سے نہیں ہٹا، ایسے ہی ساتھی اسے بھی ملے ہیں کہ 72 میں سے ایک نہیں بھاگا جو یہ کہہ کے چلا گیا ہو کہ یہاں تو موت بٹ رہی ہے، ہم تو مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے، وہ نہیں مل رہا، السلام علیکم، بس آپ لڑیں جی، ہم جا رہے ہیں، آپ کی جے جے کار کے نعرے لگاتے رہیں گے اور آپ کے نام پر جھنڈے اور چراغ جلاتے رہیں گے اور مال کھاتے رہیں گے اور کہہ دیں گے بھائی ہم تو ساتھ گئے تھے، کیا کریں، وہاں ہمارا زور ہی نہیں چلا، ہمارا بس ہی نہیں چلا۔ جس طرح رسول پر ایمان لانے والوں میں پہلا خون جس بہا وہ عورت تھی، اسی طرح میدان کربلا میں حسین کے ساتھیوں میں بھی جس کا خون سب سے پہلے بہا وہ عورت تھی۔ اور جس طرح رسول کے لیے مار کھانے والوں میں مار کھا کھا کے ادمراجو ہو گیا وہ ابو بکر صدیق تھا، جو سب سے عمر میں صحابہ میں برتر تھا، باقی صحابہ چھوٹی عمر کے، حضرت ابو بکر بڑی عمر کے۔ اسی طرح حسین کے ساتھیوں میں بھی جس نے سب سے پہلے مارے کھائی ہیں وہ حبیب بن مظاہر ہے، وہ بھی سب سے بڑی عمر کے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر حسین یہ جان بڑی عزیز ہوتی تو کون زبردستی پکڑ کے لے گیا تھا مکے سے، جی چلو وہاں کربلا میں تمہاری پٹائی کریں گے؟ وہ آج خود گئے، جانتے بوجھتے ہوئے گئے،
پورے عزم و ارادے کے ساتھ گئے اور ایک لمحہ بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ ایک یہ نقطہ یاد رکھیے، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ انہیں ساری پیشکشیں ہوتی رہی، اور وہ حکمران جس کے خلاف انہوں نے یہ علم جہاد بلند کیا ہے، وہ خود یہ کہتا ہے حسین میرے پاس آ گئے ہوتے تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا، تیرے پاس کہیں کو آ گئے ہوتے، ہم تو اصول کے لیے نکلے تھے، اور اصول کی تبدیلیاں کرنے والے اور اصولوں میں تبدیلیاں لانے والے جانیں بچایا نہیں کرتے۔ اب آئیے ہم اس ساری بات کو سمجھتے ہیں۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم انہیں روئیں گے تو ان کی عظمت میں اضافہ ہوگا، ہم ان کے نام کے زندہ باد کے نعرے لگائیں گے تو وہ شہید کربلا قرار پائیں گے، وہ بہت ہی کوتا بھی ہیں، بہت گھٹیا اندازہ ہے ان کا۔ حسین کو جو کچھ ملا ہے وہ جان بچانے پر نہیں ملا، وہ جان کی بازی لگانے پر ملا۔ اگر حسین جان بچا گئے ہوتے تو آج تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا حسین جیسے پتہ نہیں کتنے جان بچا گئے، اور آج کوئی ان کا نام نہیں جانتا۔ حسین کا نام اسی لیے جانتے ہیں کہ حسین نے جان کی بازی لگا دی۔ سید احمد شہید کو کیوں جانتے ہو کہ جان دے دی؟ ورنہ جنہوں نے اس کی جان لی اس کے ساتھیوں کو حالت نماز میں کلمہ پڑھنے والے جن لوگوں نے بالا کوٹ کے علاقوں میں مارا، ان کی قبروں کے نشان کہیں ملتے ہیں؟ کوئی ہے جو ان باغیوں سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو؟ کوئی ہے جو ان خوانین کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہو جنہوں نے ان مجاہدین کو جو سکھوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آئے تھے انہیں مارا تھا؟ کوئی ہے جو ان سے منسوب ہونے کو تیار؟ کوئی ہے آج جو یزید سے اپنے نسبت دینے کو تیار ہو؟ حسین کے جعلی نسبت کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، جناحوں کے گھر پیدا ہو کے کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، اگرچہ میں اس خاندانیت کا قائل نہیں لیکن وہ اس کے قائل ہیں، لہذا میں یہ بات بطور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آج وہ حسینی کیوں بنتے ہیں کہ حسین کے نام کا سکہ رواں ہے، حسین کا جھنڈا بلند ہے، حسین کا نام زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ اسلامی نظام کے قیام کے لیے جو قربانی اس نے دی ہے وہ قربانی تا ابد زندہ ہے۔ تو حضرات اب آئیے ہم آخری اس 5 منٹ میں 2 باتیں آپ سے کرتے ہیں کہ یہ ساری لڑائی خاندانی جنگ نہیں تھی، اصولوں کی لڑائی تھی، اسلامی نظام ریاست کی تبدیلی کو روکنے کی لڑائی۔ لہذا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے کہ زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو، جس اللہ کی اذان مسجد میں ہوتی ہے اسی اللہ کا نظام منڈیوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں اور ایوان صدر و وزارت میں بھی چلے۔ اسی کے لیے حضرت حسین یہ سفر اختیار کیا۔ لہذا جو اس پر ایمان لایا ہے کہ عاقبت ہے، یہ دنیا کی زندگی ساری زندگی نہیں ہے، اسے میں یاد دلاؤں کہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں یہ حیات دنیا دھوکہ نہ دے دے اور وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے اللہ کے بارے۔ اس لیے کہ یہ پورا نظام زمین پر غالب آنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، لہذا اب تم میں وہ لوگ اٹھیں جو اس پر ایمان لائے ہیں کہ جب اللہ ہمیں غلبہ دے گا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، زمین پر جب ہم انہیں غلبہ دیں گے وہ کیا کریں گے؟ نماز کے نظام کو قائم کریں گے، مالیات کی صورت میں زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بدیوں سے روکیں گے۔ یہ ذمہ داری ہے اس امت کی جس کے ہاتھ میں رسول پورا نظام حکومت دے کے گیا تھا، اور اب آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کا کلمہ بلند ہو، اسی اللہ کا جس کا کلمہ اذان میں بلند ہے، اسی اللہ کا کلمہ پوری زمین پر بلند